अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ायरीन का 91 अरब रुपए का नुकसान वज़ीर दाखिला की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि इस मरतबा बाय रोड जाने वाले ज़ायरीन थे, उनकी बड़ी तादाद अरबईन हुसैनिया पर नहीं पहुंच सकेगी, जो नजर आ रहा था कि वो नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली के अंदर एक और अहम इंकशाफ हुआ है, वो ये है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जमीनी रास्ता फराहम नहीं किया गया। ईरान ने ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रखी थी। मसला जो है वो पाकिस्तान के अपनी तरफ था। ये बात जो है सामने आई है। इसके साथ साथ एक और अहम बात जो आज के इस व्लॉग में हम कर रहे हैं वो है पूरे पाकिस्तान में मशी से मुतालिक और खुसूसन पंजाब में मशी के ऊपर होने वाली FIRs का मामला, और उसके साथ इस्लामाबाद में जो मसाजिद मस्मार की जा रही हैं या की जाएंगी, क्यों की जा रही हैं ये मसाजिद मस्मार, और अब हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। ये मामला पहले हुकूमत क्यों डिस्कस नहीं करती और बाद में फिर उलमाए किराम के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ज़ायरीन के मामले की, जिस पर हम पहले रोज से मुतवज्जे करते चले आ रहे हैं कि हजारों ज़ायरीन इस मरतबा अरबईन हुसैनिया अलैहिस्सलाम के लिए करबला जाने से रह जाएंगे, क्योंकि बाय रोड के रास्ते बंद किए गए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया था, मुख्तलिफ मुज़ाकरात किए गए थे, मुज़ाकरात के दौर कामयाब भी हो गए, लेकिन जो ज़ायरीन की बेताबी थी वो अपनी जगह पर कायम है। और आज तो इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कौमी असम्बली के इस इजलास में आज तवज्जो दिलाओ नोटिस था मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के पार्लिमानी लीडर हमीद हुसैन की तरफ से। ज़ायरीन का अहम तरीन मामला है वो अब तक हल नहीं हुआ और अरबईन सर पर आ गया है, लेकिन फ्लाइट का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ज़ायरीन के जमीनी सफर न करने के बायस 91 अरब रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। इसके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी अब तक सामने नहीं आई। उसका जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने ये फरमाया कि उनके इस मामले पर पहले शिया उलमा कौंसिल से और मजलिस वफ़द मुस्लिमीन की एक मुश्तरका कमेटी के साथ मुशावरत हुई। उस मुशावरत में चीजें कुछ ज़ेरे गौर आई, लेकिन उसके बाद फिर शिया उलमा कौंसिल ने और मजलिस वफ़द मुस्लिमीन ने एहतजाज और मार्च का ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ और उसमें मुज़ाकरात में 7 नुकात पर इत्तेफाक राय हुआ, और अब शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के नुमाइंदों पर एक कमेटी कायम की गई है। हुकूमत के अहम तरीन अफसरान उसमें शामिल हैं और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब्सिडाइज फ्लाइट्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया जाए। 28 सफर से पहले इन तमाम ज़ायरीन को कोशिश की जाएगी कि करबलाए मोहल्ला पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि चेहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 20 सफर को है और 15 अगस्त को चेहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आज के बाद जो है वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अगर कोई फ्लाइट कल जाती है तो वो अरबईन वाक में भी शिरकत कर सकेंगे और उसके साथ साथ वो अरबईन हुसैनिया के सिलसिले में भी करबलाए मोहल्ला पहुंच सकेंगे। परसों कोई फ्लाइट जाती है तो उसमें भी ज़ायरीन जो हैं वो वाक में भी शिरकत कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अरबईन हुसैनिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बमुश्किल पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद तो फिर वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो क्योंकि एक रोज रह जाएगा, एक रोज में ज़ायरीन कैसे सफर करेंगे और हजारों की तादाद में ये ज़ायरीन कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद थी। मजलिस वफ़द मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की तरफ से मुश्तरका व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जिस पर सालारों से ये कहा गया कि अपनी तमाम डिटेल्स, तमाम कवायद थे। हमने अपने इसी प्रोग्राम में वो व्हाट्सएप नंबर भी बताया था कि उस पर तमाम ज़ायरीन जो हैं या तमाम सालार जो हैं वो अपने कवायद दर्ज कराएं ताकि वो सब्सिडाइज टिकट्स हासिल कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 1 से 2 रोज बाकी हैं और शेड्यूल का कोई ऐलान आज वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पीर के रोज ये ऐलान हो जाएगा, पीर के रोज मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर होगा। लेकिन न तो वो मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर हुआ और न ही इस हवाले से
کوئی اقدام اٹھایا گیا۔ اس اہم ترین معاملے پر آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنما ملک عامر ڈوگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ریاض فتیانہ نے بھی اس معاملے کو اٹھایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے، اس کے اہم رکن عبد القادر پٹیل، انہوں نے بھی یہ معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ صرف شیعہ حضرات کا نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کے علاوہ پوری انسانیت کے امام ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے عین وقت پر راستے بند کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے کوئی خطرہ تھا، تو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی جنگ ختم ہو چکی ہے، اور اگر کوئی صورتحال خراب تھی تو وہ پاکستان کی اپنی طرف سے خراب ہے۔ ایران نے تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر رکھے تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے زائرین کو جو ہے وہ راستہ فراہم نہیں کیا گیا، اور وہ محفوظ راستہ دینے میں وفاقی حکومت ناکام رہی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے طلال چودھری جو کہ وزیر مملکت ہیں، انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہم راستے بند کرنے والے نہیں بلکہ راستے بنانے والے ہیں۔ اسی لیے سبسڈائز جو فلائٹس ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ 40 سر کے اوپر ہے اور فلائٹس کے ریٹ بہت ہائی ہیں، تو اس حوالے سے مشکلات ہیں۔ اسی لیے 28 سفر تک کا وقت جو ہے وہ ہم نے لیا ہے کہ 28 سفر تک سبسڈائز ٹکٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ کربلائے معلیٰ پہنچ سکیں۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ زائرین کی جو بڑی تعداد ہے، 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور وہ 40 کے سلسلے میں ہی کربلائے معلیٰ پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پر چیلوں میں امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد عاشورہ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، کیونکہ روایتی جلوس ہیں، مرکزی جلوس ہیں، ان کے منتظمین ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے امور ہیں جو انہیں عاشورہ محرم میں اپنے ملک میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد چہلوں میں امام حسین علیہ السلام پر لوگوں کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کربلائے معلیٰ پہنچے، وہ امام عالی مقام کے دربار پر حاضری دے، وہاں سے پھر وہ اس مقدس سفر میں شریک ہوں جو پیدل سفر 85 سے 90 کلومیٹر کا ہے، نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک، اس سفر کا حصہ بنے، اور اس کے بعد پھر 40 پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، حضرت مولا غازی عباس کی زیارت کریں، اور اس کے بعد پھر وہ تمام دیگر زیارتیں کرتے ہوئے وطن واپس آئیں۔ زائرین کا جو عام ہدف تھا وہ 40 حسینیہ علیہ السلام تھا، لیکن اس سے ایک بڑی تعداد اب محروم ہو جائے گی۔ تیسری جو عام بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پورے ملک میں ہونے والے جلوس اعزاء میں پیدل شرکت، جس پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، خصوصاً پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے، اور یہ احکامات جو ہیں وہ ضلع لیول تک، تحصیل لیول تک بھی کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی 2 شخص بھی پیدل جو ہے وہ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے تو ان پر FIR درج کی جائیں گی۔ اس معاملے پر ملت تشیع میں ایک گہری تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک طرف زمینی راستہ بند کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جو زائرین ہیں وہ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کربلائے معلیٰ نہیں پہنچ سکے، اور دوسری طرف اب یہ جو چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہاں پر لوگ پیدل چل کر جلوس میں جاتے ہیں، ان پر پابندی لگائے، ان پر نہ صرف پابندی لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پیدل جائے گا تو اس پر FIR درج کی جائے گی۔ تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر وزیر مملکت برائے داخلہ نے یہ کہا کہ وہ اس مسئلے پر صوبائی حکومت سے رابطہ کر کے بات کریں گے، لیکن اس سے زیادہ بات انہوں نے نہیں کی۔ اس کے ساتھ اب جو اہم ایک اور معاملہ ہے وہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مساجد کا گرین بیلٹس پر بنائی گئی ہیں اور ان کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے غیر قانونی طور پر قائم کی گئی مساجد کو گرایا جائے گا، ڈھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے مدنی مسجد کو گرایا گیا۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس معاملے پر مسجد انتظامیہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور انہیں متبادل جگہ کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی۔ وفاقی حکومت میں اور علماء کرام کے درمیان مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاملے پر ایک حکمت عملی مرتب کر کے آگے بڑھا جائے گا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشاورت پہلے کیوں نہیں کی جاتی؟ پہلے حکومت ایک عمل کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب رد عمل آتا ہے تو اس کے بعد پھر مذاکرات کے راستے
کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس معاملے پر بھی مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو یا کسی کا گھر ہو، اگر وہ غیر قانونی طور پر ناجائز قبضے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اسے نہیں ہونا چاہیے۔ نہ صرف گرین بیلٹس پر تعمیرات کی گئی ہیں بلکہ پانی کے بہاؤ کے راستے میں بڑی بڑی عمارتیں بھی کھڑی کی گئی ہیں، اس معاملے پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کا اقدام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیوں جو ہمارے شہری دفاعی ادارے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب ایک چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس معاملے سے بہت سے لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس طرح کے اقدام سے اشتعال بڑھنے کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں علماء کرام، سٹیک ہولڈرز اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، ایک میکانزم بننا چاہیے تھا تاکہ یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا۔ اب آخر میں مذاکراتی کمیٹی مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے جو واٹس ایپ نمبر دیا ہے وہ جعلی نہیں ہے، ہم نے بھی اس نمبر کو اپنے پروگرام کے ذریعے شیئر کیا، لیکن زائرین کے لیے بہت کچھ کیا گیا، مذاکرات کیے گئے، تسلیاں دی گئیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن جو کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور وہ تھا ان زائرین کو بحفاظت کربلا پہنچانا، چاہے وہ فضائی راستے سے ہوتا یا پھر سمندری راستے سے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت اور مذاکراتی کمیٹی، چاہے اس کو آپ کہتے رہیں کامیاب ہو گئے مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، تو وہ زائرین جنہوں نے اپنی تمام جمع پونجیاں اکٹھی کی تھی اور وہ اربعین حسینی علیہ السلام کے سلسلے میں کربلا معلی پہنچنا چاہتے تھے، اب ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس مقدس سفر یا اس مقدس مرحلے پر کربلا معلی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لحاظ سے اس تمام صورتحال میں زائرین کی ایک بڑی تعداد کامیاب نہیں ہو پائی۔